السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، اس فصل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عادت سے متعلق جو وہ اپنی جامع میں اختیار کرتے ہیں کچھ بیان کر رہے ہیں، لہذا آپ اس فصل کا یہ عنوان قائم کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں ھذا فصل فی قول الترمذی حسن صحیح، یعنی یہ فصل ہے امام ترمذی کے قول حسن صحیح کے بیان میں۔ من عادت الترمذی ان یقول فی جامعہ حدیث حسن صحیح، امام ترمذی کی عادت ہے کہ وہ اپنی جامع یعنی جامع ترمذی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حدیث حسن صحیح، یعنی یہ حسن صحیح حدیث ہے۔ جیسے ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جو حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ ان کی عادت ہے۔ یہ اور دوسرے کلمات بھی وہ بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ امام ترمذی کے بارے میں ہم یہ بتا دیں کہ ان کا نام محمد بن عیسیٰ ہے اور ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ ترمذی میں یہ اپنی بات جب کہتے ہیں تو قال ابو عیسیٰ کے ذریعہ ہی بیان فرماتے ہیں۔ 270 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور یہ ترمذی کہلاتے ہیں۔ ترمذی یہ شہر ترمذ کی طرف منسوب ہے۔ معجم البلدان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے تلفظ میں اس کے حرکات و سکنات میں مختلف اقوال ہیں۔ مثلا جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی زبان پر تا اور میم دونوں کے کسرے کے تا کے فتحے اور میم کے کسرے کے ساتھ رائج ہے، یعنی وہ بولتے ہیں ترمز۔ تو جب شہر کو ترمز کہیں گے تو پھر امام صاحب کو ترمذی کہیں گے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اسے تا اور میم دونوں کے کسرے کے ساتھ بھی جانا جاتا ہے، گویا وہ شہر ہوا ترمذ۔ اب جب شہر ترمذ ہوگا تو اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے امام صاحب کو ترمذی کہا جاتا ہے، کہا جائے گا۔ اور بعض اس شہر کو تا اور میم دونوں کے ضمے کے ساتھ بولتے ہیں، یعنی ترمز کہتے ہیں۔ تو جب شہر کو ترمز کہیں گے تو امام صاحب کی نسبت جب اس شہر کی طرف ہوگی تو انہیں ترمزی کہا جائے گا۔ تو گویا امام صاحب کی نسبت اس شہر کی طرف ہے، لیکن چونکہ شہر کے حرکات و سکنات میں ہی اختلاف ہے، اس لیے نسبت کس طرح سے کی جائے اور کیا کہا جائے اس میں بھی اختلاف ہے۔ یعنی آپ اسے ترمذی بھی کہہ سکتے ہیں، ترمذی بھی کہہ سکتے ہیں، ترمذی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے ہندوستان میں مشہور جو ہے وہ ہے ترمذی۔
اس لیے ہم جب بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام ترمذی نے فرمایا یا ترمذی شریف میں ہے، یہ یہاں کا استعمال ہے، ورنہ اور جگہ آپ کو ترمز کی وجہ سے ترمزی بھی مل سکتا ہے اور ترمیز کی وجہ سے ترمزی بھی مل سکتا ہے۔ اسے آپ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک قول کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ وہ اپنی جامع ترمذی میں کبھی حدیث حسن صحیح کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں حدیث غریب حسن، یعنی یہ غریب حسن حدیث ہے۔ جیسے ترمذی میں ایک جگہ ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن غریب، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی فرماتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں کہ حدیث حسن غریب صحیح، یعنی اسے حسن بھی کہتے ہیں، غریب بھی کہتے ہیں، صحیح بھی کہتے ہیں۔ جیسے ترمذی شریف میں ہے عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب الی جذع فلما اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر حن الجذع حتی اتاہ فالتزمہ فسکن۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حدیث ابن عمر حدیث حسن غریب صحیح۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی کی عادت ہے، وہ جامع ترمذی میں اس طرح سے کلام فرماتے ہیں۔ لیکن اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث حسن اور صحیح کیسے ہوگی، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولا شبہۃ فی جواز اجتماع الحسن والصحت، یعنی اجتماع حسن و صحت، یعنی حدیث حسن اور حدیث صحیح کے اجتماع کے جواز میں، امکان میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لا شبہ تھا، کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیوں شبہ نہیں ہے؟ یہ دونوں کیسے ان دونوں کا اطلاق کیسے ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں بِأَن يَكُونَ حَسَنًا لِذَاتِهِ وَصَحِيحًا لِغَيْرِهِ، بئی طور کہ وہ حدیث حسن لذاتہ اور صحیح لغیرہ ہو۔ تو جب حدیث حسن لذاتہ اور صحیح لغیرہ ہوگی تو اس ایک حدیث پر حسن اور صحیح دونوں کا اطلاق ہو سکے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں، جائز ہو سکتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي اجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ وَالصِّحَّةِ كَمَا أَسْلَفْنَا، اور یوں ہی اجتماع غرابت و صحت کے امکان میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، کما اسلفنا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا یا ہم پہلے بیان کر چکے۔ یعنی ایک حدیث غریب اور صحیح دونوں ہو سکتی ہے۔ مثلا اس حدیث کا راوی ایک ہو اور وہ عادل تام الضبط ہو اور صحت کی دوسری شرطیں بھی موجود ہوں تو وہ حدیث صحیح ہوگی، لیکن چونکہ اس کا راوی ایک ہی ہے اس لیے وہ حدیث غریب بھی ہوگی۔ تو اس طرح سے ایک ہی حدیث پر غریب کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے اور صحیح کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو قول کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے،
ایسا ہو سکتا ہے، یعنی ایک حدیث کو حسن صحیح کہا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی ایک حدیث کو غریب اور صحیح کہا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک جگہ شبہ ہے، اشکال ہے، تو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ اما اجتماع الغرابت والحسن فیستشکلونہ، لیکن غرابت اور حسن کے اجتماع کو محدثین مشکل سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ دشوار معلوم ہو رہا ہے۔ دشوار کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں بأن الترمذی اعتبر فی الحسن تعدد الطرق فکیف یکون غریبا۔ وہ دشوار کیوں ہے، مشکل کیوں ہے؟ اس سبب سے کہ امام ترمذی نے حدیث حسن میں تعدد طرق کا اعتبار کیا ہے، تو کوئی حدیث حسن ہونے کے ساتھ غریب کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اس اشکال کا حاصل یہ ہوا کہ جب امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حدیث حسن کی تعریف یہ ہے کہ جو متعدد سندوں سے مروی ہو وہ حدیث حسن ہے، اور حدیث غریب وہ ہے جس کی سند ایک ہی ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آئے گی تو یا تو اس کی سند ایک ہوگی یا متعدد ہوگی، دونوں جمع ہو ایک ہی حدیث میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دونوں میں تو منافات ہے۔ تو جب ایک حدیث یا تو ایک سند سے ہوگی یا متعدد سند سے ہوگی، دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ حدیث یا تو غریب ہوگی یا حسن ہوگی، دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہاں اشکال ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو خود ہی فرماتے ہیں وَيُجِيبُونَ بِأَنَّ اعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِي الْحَسَنِ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ فِي قِسْمٍ مِّنْهُ۔ محدثین خود ہی اس کا جواب بھی دیتے ہیں اس طور پر کہ بِأَنَّ اعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِي الْحَسَنِ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ بل فی قسم منہ، یعنی حدیث حسن میں تعدد طرق کا اعتبار مطلقاً نہیں ہے بلکہ اس کی ایک قسم میں ہے۔ وحیث حکم باجتماع الحسن والغرابت فالمراد قسم آخر، اور جہاں امام ترمذی نے حسن و غرابت کے اجتماع کا قول کیا ہے، یعنی ایک ہی حدیث کو حسن اور غریب کہا ہے، وہاں مراد دوسری قسم ہے۔ اب یہ دوسری قسم اور ایک قسم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں اس اشکال کا یعنی جو جواب دیا گیا، اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک حدیث حسن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں تعدد طرق کا اعتبار ہے اور اسی کا نام حسن لغیرہ ہے، اور ایک قسم میں تعدد طرق کا اعتبار نہیں ہے، اس کا نام حسن لذاتہ ہے۔ دو قسمیں ہو گئیں، ایک قسم میں تعدد طرق کا اعتبار ہے اور ایک قسم میں اعتبار نہیں ہے۔ تو جہاں امام ترمذی حسن غریب کہتے ہیں، وہاں حسن سے مراد یہی دوسری قسم یعنی حسن لذاتہ ہی ہے، جس میں تعدد طرق کا اعتبار نہیں ہے، لہذا غریب میں بھی سند ایک ہوگی اور حسن لذاتہ ہی میں تعدد طرق کا اعتبار نہیں ہے، تو وہاں بھی ایک ہو سکتی ہے سند۔ لہذا ایک حدیث پر اس طرح سے حسن اور غریب کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اس اشکال کا ایک جواب ہوا۔ وقال بعضهم انه اشار بذلك الى اختلاف الطرق، اور
بعض محدثین نے فرمایا کہ امام ترمذی نے اس سے اختلاف طرق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث بعض طرق سے غریب ہے اور بعض طرق سے حسن ہے۔ یہ اس اشکال کا دوسرا جواب ہے۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ امام ترمذی نے غریب حسن کہہ کر کے اس حدیث کی مختلف سندوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث ایک سند سے غریب ہے اور ایک سند سے حسن ہے۔ اس کی مثال ترمذی کی یہ حدیث ہے، عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الناس الى اللہ یوم القیامہ وادناہم منہ مجلسا امام عادل وابغض الناس الى اللہ وابعدہم منہ مجلسا امام جائر۔ آگے انہوں نے فرمایا اس میں وفی الباب عن عبداللہ بن ابی اوفا، اور اس کے بعد فرمایا ہے حدیث ابی سعید حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه، یعنی یہ حدیث ابو سعید کی سند سے غریب ہے اور عبداللہ ابن ابی اوفا کی حدیث اس کے لیے شاہد ہے، اور وہ حدیث دو یا اس سے زائد سندوں سے مروی ہے، لہذا اس سند سے وہ حدیث حسن ہے۔ تو اب ایک ہی حدیث ایک سند سے حسن ہوئی اور ایک سند سے غریب ہوئی، تو گویا امام ترمذی نے جس حدیث کے بارے میں حسن اور غریب دونوں لفظ استعمال فرمایا ہے اس سے انہوں نے اس کی دو سندوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ اور اس کا ایک اور جواب دیا گیا ہے، فرماتے ہیں وَقِيلَ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ، اور اس کے جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ اس میں واو او کے معنی میں ہے۔ ابھی واو او کے معنی میں ہے شک کے لیے گویا ہوا، کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بِأَنَّهُ يَشُكُّ وَيَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ غَرِيبٌ أَوْ حَسَنٌ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ جَزْمًا، اس سبب سے کہ امام ترمذی کو یقین کے ساتھ اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس بارے میں شک اور تردد ہے کہ وہ حدیث غریب ہے یا حسن ہے۔ یہ اس اشکال کا تیسرا جواب ہوا۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ امام ترمذی نے واو بمانے او استعمال کیا ہے، اور ایسا استعمال تو ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن اگر یہاں یہ کہا جا رہا کہ واو او کے معنی میں ہے تو ایک دوسرا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمذی نے تو لفظ واو کا استعمال ہی نہیں کیا ہے، یہ کہا جائے کہ واو او کے معنی میں ہے۔ یہ جواب تو اس وقت مناسب ہوتا جب امام ترمذی نے حرف عطف واو کا استعمال کیا ہوتا، لیکن آپ کتاب میں دیکھ لیں انہوں نے واو کا استعمال کیا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یہ او کے معنی میں ہے یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ امام ترمذی نے حرف عطف واو حذف کر دیا ہے، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ حرف عطف واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہاں بھی امام ترمذی نے حرف عطف واو حذف کر دیا ہے، اور جس واو کو انہوں نے حذف کیا ہے وہ واو او کے معنی میں، لہذا اب یہ جواب صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب حذف ہی ماننا ہے
تو اس سے آسان یہ ہے کہ کہا جائے کہ امام ترمذی نے واو حذف نہیں کیا بلکہ حرف عطف اور حذف کر دیا جو شک اور تردد کے لیے آتا ہی ہے۔ خیر، یہ 3 جواب ہوا اس اشکال کا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقیل المراد بالحسن ہاہنا لیس معناه الاصطلاحی بل اللغوی بمعنى ما يميل الیہ الطبع۔ اور اس کے جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ یہاں حسن سے مراد اس کا اصطلاحی معنی نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے۔ اب لغوی معنی ہے کیا؟ لغوی معنی ہے ما یمیل الیہ الطبع، یعنی جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو۔ یہ اس کا جواب وہ چوتھا۔ تو یہ اس اشکال کا چوتھا جواب ہے، اور اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ امام ترمذی کے اس قول یعنی حسن غریب میں حسن کا وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے جسے امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، بلکہ حسن کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو۔ لہذا اب ایک حدیث حسن اور غریب ہو سکتی ہے اس طور پر کہ ایک راوی نے اسے روایت کیا ہے، اس لحاظ سے وہ غریب ہے، لیکن وہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی جانب طبیعت کا میلان ہوتا ہے تو وہ حسن ہے۔ تو یہ کل 4 جوابات ہو گئے اس اشکال کے۔ اس اشکال کا جو آخری جواب دیا گیا ہے، اس جواب کے تعلق سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ بَعِيدٌ جِدًّا، اور یہ آخری جواب بہت بعید ہے۔ بہت بعید کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں جو گفتگو چل رہی ہے وہ معنی اصطلاحی کی ہے، معنی لغوی کی ہے ہی نہیں۔ تو جب معنی لغوی کی گفتگو ہی نہیں ہے تو وہاں یہ کہنا کہ لغوی معنی مراد ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور یوں ہی اگر لغوی معنی مراد لیا جانے لگے جب تو پھر اور طرح طرح کی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لہذا یہاں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ حسن کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے۔ الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ، یہ فصل اس امر کے بیان میں ہے کہ حدیث حسن استدلال میں حدیث صحیح کی طرح ہے۔ اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ، حدیث صحیح سے احکام شرعیہ میں استدلال متفق علیہ ہے۔ وَكَذَلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، اور یوں ہی اکثر علماء کے نزدیک حدیث حسن لذاتہ سے بھی استدلال ہو سکتا ہے، وہ بھی متفق علیہ۔ وَهُوَ مُلْحَقٌ بالصحیح فی باب الاحتجاج، اور وہ یعنی حسن لذاتہ، حدیث حسن لذاتہ وہ باب استدلال میں صحیح کے ساتھ ملحق ہے۔ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ، اگرچہ مرتبہ میں اس سے کم ہے، یعنی حسن لذاتہ اگرچہ مرتبہ میں صحیح سے کم ہے لیکن اسی کے ساتھ ملحق ہے باب استدلال میں۔ اب کم اس وجہ سے ہے کہ حسن کے روات کے ضبط و اتقان میں صحیح کے روات کی بنسبت تھوڑی کمی ہوتی ہے، مگر یہ فرق ہر جگہ ظاہر نہیں ہوگا۔ استدلال احکام شرعیہ میں
دونوں طرح کی حدیثوں سے ہوگا۔ فرق اس وقت ظاہر ہوگا جب حدیث صحیح اور حدیث حسن میں تعارض ہوگا، کہ اس صورت میں حدیث صحیح کو حدیث حسن پر ترجیح ہوگی اور وہیں اس کا رتبہ معلوم ہوگا کہ اسے فوقیت حاصل ہے حدیث حسن پر۔ والحدیث الضعیف الذی بلغ بتعدد الطرق مرتبۃ الحسن لغیرہ ایضا مجمع، اور حدیث ضعیف جو تعدد طرق کے سبب حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ گئی، اس سے بھی احکام شرعیہ میں استدلال متفق علیہ ہے، مجمع متفق علیہ۔ وما اشتہر ان الحدیث الضعیف معتبر فی فضائل الاعمال لا فی غیرہا، اور یہ بات جو مشہور ہے کہ حدیث ضعیف صرف فضائل اعمال میں معتبر ہے، لا فی غیرہا اس کے علاوہ میں نہیں، المراد مفرداتہ لا مجموعہا، اس سے مراد اس کے مفردات ہیں، ان کا مجموعہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف جو صرف ایک ہی سند سے مروی ہو، وہ تنہا فضائل اعمال میں تو معتبر ہے، مگر احکام شرعیہ کے اثبات میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ حدیث ضعیف جو متعدد سندوں سے مروی ہو اور اس کے ذوق کی تلافی ہو گئی ہو، تو اب اس مجموعہ کا اعتبار جس طرح سے فضائل اعمال میں ہوگا، اسی طرح احکام شرعیہ کے اس بات میں بھی ہوگا، اس لیے کہ اب وہ حسن لغیرہ ہی ہے، محض ضعیف نہیں ہے۔ تو مفردات کا مطلب کیا ہوا کہ تنہا ضعیف حدیث ہو، صرف ایک ہی سند سے مروی ہو، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، وہ صرف فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ لیکن اگر مجموعہ ہو، کئی سندوں سے وہ حدیث مروی ہے اور اس مجموعے سے اسے قوت مل جا رہی ہے، اس کا ذوق ختم ہو جا رہا ہے، تو اب فضائل اعمال کے ساتھ احکام شرعیہ کے اس بات میں بھی اس طرح کی ضعیف حدیث کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اب وہ حدیث محض ضعیف نہیں رہی بلکہ اس کا مرتبہ اور اونچا ہو گیا اور وہ حسن لغیرہ ہی ہو گئی۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لأنه داخل فی الحسن لا فی الضعیف، اس لیے کہ مجموعہ حسن میں داخل ہے نہ کہ ضعیف میں۔ صرح بہ الائمہ، ائمہ حدیث نے اس کی صراحت کی ہے، یعنی اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جب کوئی حدیث حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جائے تو اس سے احکام شرعیہ میں استدلال درست ہے۔ وقال بعضهم ان كان الضعيف من جهة سوء حفظ او اختلاط او تدلیس مع وجود الصدق والدیانت ينجبر بتعدد الطرق۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ اگر راوی میں راست گوئی، سچائی اور دیانت کے باوجود حدیث ضعیف ہو جائے اس وجہ سے کہ راوی سوء حفظ کا شکار ہے، من جیسے سوء حفظ، راوی کے سوء حفظ یا اختلاط یا تدلیس کی وجہ سے، ینجبر بتعدد الطرق، تو تعدد طرق سے اس کی تلافی ہو جائے گی، یعنی اس حدیث ضعیف کا ذوق ختم ہو جائے گا۔
وَإِنْ كَانَ مِنْ جَهَةِ اتِّهَامِ الْكَذِبِ أَوِ الشُّذُوذِ أَوْ فُحُشِ الْخَطَاءِ لَا يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ. یہاں فحش الخطا آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ الخطا یہ نظر نہیں آ رہا، مٹا ہوا ہے، تو اسے آپ بنا سکتے ہیں یہاں کہ فحش کے بعد الخطا کی جگہ خالی ہے، آپ وہاں سے لکھ لیجیے. اور اگر وہ حدیث ضعیف ہے راوی کے اتہام کذب یا شذوذ یا فحش خطا کی وجہ سے، لا ينجبر بتعدد الطرق، تو تعدد طرق سے اس کی تلافی نہیں ہوگی، یعنی اس کا ذوق ختم نہیں ہوگا. والحدیث محکوم علیہ بالضعف ومعمول به فی فضائل الاعمال، اور اس حدیث پر ضعف کا حکم ہوگا، یعنی اسے ضعیف قرار دیا جائے گا، اور فضائل اعمال میں اس پر عمل بھی ہوگا. محکوم علیہ بالضعف، اس حدیث پر ضعف کا حکم دیا جائے گا، یعنی اسے ضعیف کہا جائے گا. ومعمول به فی فضائل الاعمال، اور اس پر عمل ہوگا فضائل اعمال میں. کیوں عمل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے اس کا ذوق یہاں بالکل ختم تو نہیں ہوا، لیکن اس میں کچھ کمی ضرور آ گئی، اس لیے اب فضائل اعمال میں اس کا اعتبار ہوگا. وعلى مثل هذا ينبغي أن يحمل ما قيل إن لحوق الضعيف بالضعيف لا يفيد قوة، اور اسی قسم کی ضعیف حدیثوں پر اس کا محمول کرنا مناسب ہے جو کہا گیا. کیا کہا گیا ہے؟ کہ ایک حدیث ضعیف کا دوسری حدیث ضعیف سے ملنا کچھ قوت نہیں دیتا. یہ قول جو کیا گیا، یہ بات جو کہی گئی، تو مناسب یہ ہے کہ اسے اسی قسم کی ضعیف حدیثوں پر محمول کیا جائے، یعنی جو شدید ضعیف ہیں کہ دوسری ضعیف سے ملنے کے بعد بھی ان کا ذوق کامل طور پر ختم نہیں ہو پا رہا. وَإِلَّا فَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، ورنہ یعنی اگر اس پر محمول نہ کیا جائے فَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، تو اس قول کا فساد بالکل ظاہر ہے. اس لیے کہ اتنی بات تو بدیہی ہے کہ مجموعہ میں جو قوت ہوتی ہے وہ قوت اس مجموعہ کے آحاد میں نہیں ہوتی ہے، اس کے افراد میں تنہا تنہا نہیں ہوتی ہے. تدبر، تو آپ غور کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انا لحوق ضعیف بالضعیف لا یفید قوتاً جو کہا گیا ہے، اسے اسی طرح کی سخت ضعیف حدیث پر محمول کرنا ہی مناسب ہے، ورنہ پھر یہ قول لغو اور بیکار ہو جائے گا. یہ فصل مکمل ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.